جو سردیوں میں نزلہ زکام ہمیں لگتا ہے، دیکھیے زکام صرف سردیوں کا نہیں ہوتا، گرمیوں کا بھی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بھی زکام ہوتا ہے، جی ہاں گرمیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور سردیوں کے زکام سے کیسے بچنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کے زکام سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو سردی کے شروع میں 3 دن تک شہد کھائیے اور 3 ٹائم کھائیے، ایک دن میں 3 ٹائم، صبح دوپہر شام تھوڑا تھوڑا چکھ لیجئے، دوسرے دن بھی ایسی کیجئے، تیسرے دن بھی ایسی کیجئے، تو سردی میں آپ کو زکام نہیں ہوگا۔ اور اگر گرمی کے زکام سے بچنا چاہتے ہیں تو دھوپ میں بیٹھنے سے گرمی سے بچیے اور ٹھنڈے اے سی سے نکل کے گرمی میں آئیے تو آپ کو زکام ہو جائے گا فوراً۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سردی میں زکام نہ ہو، اس کو چاہیے ہے کہ مرزن جوش یعنی کہ تلسی جسے کہتے ہیں، نیاز بو جسے کہتے ہیں، گل ریحان جسے کہتے ہیں، اس کے پھولوں کو سونگھے، اور اس کے پھولوں کو سونگھنے سے سردی میں آپ کو زکام نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری ٹپس ایک بتا رہا ہوں، اگر اس کے پتوں کو اور اس کے پھولوں کا بھپارا لیا جائے اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ سردی میں زکام نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک تیسری ٹپ بتا رہا ہوں، وہ بھی میرے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نرگس کے پھول وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، نرگس کے پھولوں کو مولا نے فرمایا کہ سونگا جائے اور روز سونگو سردیوں میں تو زکام نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور نرگس کے پھولوں کا ایک فائدہ اور بھی ہے، مولا نے فرمایا کہ اگر روز نہیں سونگ سکتے تو ہفتے میں ایک بار سونگیے، ورنہ مہینے میں ایک بار سونگیے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو زندگی میں ایک بار لازمی سونگیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ 3 قسم کی بیماریوں سے آپ بچیں گے، جزام، برس اور جنون، یہ 3 قسم کی بیماریوں سے بچیں گے۔ اور جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، مطلب جنونی کیفیت ہو جاتی ہے، دیوانگی، ایک دم بہت جوش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، وہ اگر نرگس کے پھولوں کو ہفتے میں 1-2 بار سونگنا شروع کر دیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ بیویوں کو اپنے شوہروں کو ضرور سونگانا چاہیے تاکہ ذرا غصہ کنٹرول میں رہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، طب انبیاء کی ایک بات میں اور یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگلوں سے گزرتے تھے، باغوں سے گزرتے تھے، کھلیانوں سے گزرا کرتے تھے تو ہم کلام ہوتی تھی جڑی بوٹیاں، اے اللہ کے نبی، جڑی بوٹیاں ہم کلام ہوتی تھی، اے اللہ کے نبی، پھول ہم کلام ہوتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، ہم فلاں بیماری کے لیے کارآمد ہیں، ہمیں فلاں بیماری میں فلاں طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو ہم کارآمد ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی جڑی بوٹیاں کہہ کے بول کے یہ عرض کرتی تھی کہ مولا ہم فلاں بیماری کے لیے کارآمد ہیں۔ اور حضرت سلیمان کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو بھی جڑی بوٹیاں بول کے بتاتی تھی کہ مولا ہم فلاں فلاں بیماری کے لیے کارآمد ہیں، ہمیں فلاں فلاں بیماری میں استعمال کیا جائے گا تو فلاں بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ طب اس زمانے سے چلی ہے، مطلب یہ الہامی نسخے ہیں طب انبیاء، جتنی بھی طب چلی یہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جڑی بوٹیوں نے خود بتایا۔ اس کے بعد ریسرچ ہوتی چلی گئی، چائنا میں سب سے زیادہ 5000 سال 10,000 سال کی تاریخ ہے، ریسرچ ہوئی، اس پہ کام ہوا اور یہ طب پھیلتی چلی گئی۔ بالکل بالکل۔ اچھا دیکھیے، نزلے زکام کے لیے میں ایک چیز اور عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نزلے زکام کو نہ روکے تو اس کے فائدے بھی ہیں، مطلب 2-3 دن اگر اس کو بہنے دیا جائے تو اس سے فائدہ بھی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ زندگی میں کوئی بڑی بیماری آپ کو نہیں ہوگی، کیونکہ دماغ کے جو فضلات ہیں وہ ناک کے ذریعے سے بہہ جاتے ہیں۔ اچھا، نزلہ زکام میں ایک فرق بھی ہے، نزلہ کیا ہوتا ہے، زکام کیا ہوتا ہے۔ جو دماغ کے فضلات ناک سے بہنا شروع ہو جائیں اس کو زکام کہا جاتا ہے، اور جو فضلات اندر حلق کے اندر، سینے کے اندر گرے اس کو نزلہ کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اور نزلے کا جو پانی ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے، نزلے کا جو پانی ہوتا ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے، کبھی آپ کھینچ کے انسان تھوکتا ہے اس کو، بے رنگ ہوتا ہے۔ اچھا، جو زکام کا جو پانی ناک سے گرتا ہے وہ ہلکا زردی مائل ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس نسخے کو جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ یقین کریں کہ 10 منٹ کے بعد چسٹ انفیکشن میں آرام ایسا آئے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کی چھینکیں جو آ رہی ہیں آپ کو وہ رک جائیں گی 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ، اور آپ کی ناک سے جو زکام بہہ رہا ہے وہ بھی رک جائے گا، اور سر میں درد آپ کے وہ بھی رکے گا۔ یہ سب چیزیں، 4-5 چیزیں آپ کی 10 منٹ کے بعد رکیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک اسٹیل کا بھگونا لینا ہے، ایلومینیم کا بھگونا نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیل کے بھگونے میں 3 چائے کے کپ کے برابر پانی ڈالنا ہے، پانی کو بوائل ہونے رکھ دیں آپ، اس کے اندر آپ تھوڑی سی دار چینی ڈالیں،
اور جب ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اللہ کا نام لیں تاکہ برکت اس میں آ جائے، اس میں شفا آ جائے۔ آپ دار چینی تھوڑی سی ڈالیں، تھوڑی سی آپ 4 لونگ ڈالیں، بس 4 سے 5 عدد لونگ ڈال دیں، اور تھوڑی سی ادرک دیسی ہونی چاہیے۔ اس کو آپ جوش ہونے دیں، جوش پہ آ جائے، یہ بوائل ہونے دیں اس کو۔ جب یہ بوائل ہونے کے بعد 1 کپ رہ جائے، اس کو آپ چھنی سے چھان کے نکال لیں، اور اس میں شہد آپ 1 چمچہ ملائیں۔ شہد اصلی ہونا چاہیے، شہد اس میں ملائیں اور اس کے بعد اس کو پی جائیں۔ آپ بھول جائیں 10 منٹ کے بعد چھینکے بھول جائیں، چسٹ انفیکشن بھول جائیں، سانس اگر صحیح نہیں آ رہا سانس بھی صحیح آئے گا انشاءاللہ، اور سب سے اہم بات یہ بتا رہا ہوں، سر کا درد بھی چلا جائے گا۔ زبردست۔ اچھا، سر کے درد کے لیے میں ایک چیز اور بتاؤں آپ کو۔ ہاں جی، میرے مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے پاس بھی جو بھی نسخے آئے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آئے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تو امام علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر سر کے درد سے یا آدھے سر کے درد سے یا پورے سر کے درد سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص سردی کے زمانے میں جو نزلے زکام کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، مولا نے فرمایا کہ تازہ مچھلی کھائیے، زبردست، تازہ مچھلی کھائیے، اور اب یقین جانیے میں نے مچھلی کھائیں تو یقیناً سر کا درد جو دور ہو جائے گا۔ تازہ مچھلی سے بالخصوص آدھے سر کے جو درد کے مریض ہیں، آپ یقین جانیے میں نے ہزاروں لوگوں کو نہیں لاکھوں لوگوں کو بتایا یہ میں نے، اور مجھے لوگوں نے رسپانس دیا کہ صاحب آدھے سر کا درد ہمارا تازہ مچھلی کھانے سے دور ہوا۔ یہ میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے جو میرے مولا متقیان علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو فالو کیا جائے، بہت آسان نسخے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں اور بتاتا ہوں، یہ جن لوگوں کو الرجی کا نزلہ ہے وہ بھی اس سے جائے گا جو میں نے نسخہ بتایا، اور ایک نسخہ اور بتا رہا ہوں، جن کو الرجی ہوتی ہے، پورے سال نزلہ رہتا ہے، تنگ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ صرف 3 راتیں ایک جوشاندہ بنائیں۔ وہ جوشاندہ کیا ہے؟ صرف ایک چیز سے، کلونجی 2 ٹی اسپون کلونجی، وہ بھی اسٹیل کے بھگونے میں 2 کپ پانی لیجئے، اس میں 2 ٹی اسپون کلونجی ڈالیے، اس کو جوش دیجئے، جب وہ 1 کپ بچ جائے اس کو چھانیے، اور رات کو سونے سے پہلے 1 کپ پی لیجئے۔ 3 راتیں پینا ہے، 3 راتوں کے بعد یہ الرجی والا نزلہ آپ کا تقریباً 6 سے 8 مہینے۔ اور میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرود کی شکل مولا نے فرمایا خود میدے جیسی ہے، یعنی کہ جو چونچ والا امرود ہوتا ہے نا، ایک طرف سے گول ہوتا ہے ایک طرف سے چونچ ہوتا ہے، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل خود میدے جیسی ہے، میدے کے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، میدے کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ لیکن اس کو کھانے کا طریقہ ہے، یہ پھل ہر کھانا کھانے کے بعد 2 امرود آپ لے لیجئے، اور جہاں ڈنٹھل لگا ہوتا ہے اس مقام کو اچھی طرح دھوئیے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ زہریلے جراثیم وہاں ہوتے ہیں، ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ ہر فروٹ کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھوئیے، اور جہاں ڈنٹھل ہوتا ہے اس کو اچھی طرح دھو کے کاٹ کے پھینک دیجئے۔ اس کے بعد اس امرود کو آپ کھا لیجئے، اور کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیجئے، آپ صرف امرود 2 کھائیے کھانا کھانے کے بعد۔ آپ دیکھیے، آپ دوسرے دن آپ اتنا فرق محسوس کریں گے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ شاید تا حیات اس نسخے کو بھول نہیں سکیں گے، آپ کا معدہ اسی سے سیٹ ہو جائے گا خالی۔ اچھا، دوسری چیز ایک اور چیز کی بھی بات ہو رہی تھی، گلے کی تکلیف کی بات ہو رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اس نے کہا مولا میرے گلے میں بڑی شدید تکلیف ہے، تو مولا نے اس سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ گائے کا دودھ گرم کرو اور اس کو پیو، لیکن اس میں نہ شکر ملانی، نہ چینی ملانی، نہ شہد ملانا، کچھ نہیں ملانا، صرف گائے کے دودھ کو، بھینس کا نہیں ہونا چاہیے، گائے کا دودھ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی تسلی اور تشفی ہونی چاہیے کہ گائے کا دودھ ہے۔ گائے کے دودھ کو جوش دیں، اس کو آپ 2 سے 3 ٹائم پئیں، آپ یقین کریں پہلے دن آپ کے گلے کو آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آن کے یہ کمپلین کرتی تھیں کہ مولا ہمیں یہ، کیونکہ ہر قسم کے پیشنٹ آتے تھے، جب خواتین نے کبھی آن کے یہ ذکر کیا اپنی بیماری کا کہ مولا ہمیں قبض کی شکایت ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سنائے مکی آپ کھائیں۔ سنائے مکی کا پاؤڈر اب آج کل ملتا ہے بہت آرام سے، سنائے مکی کا پاؤڈر آپ اس کو 2 ٹی اسپون آپ جوش دیں، 1 گلاس پانی میں جوش دینے کے بعد اس کو اتاریں، چھان کر وہ پی لیں آپ دیکھیں آپ کا اس سے مسئلہ یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا طریقہ وہ جو سوجن والا معاملہ ہے، وہ انجیر کھائیں آپ ہر 2 دن کے وقفے سے 7 دانے، اور بھگو کے کھائیں، اس کو رات کو بھگو دیں، صبح کھا لیں، آپ کے ورم اور سوجن ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں،
یہ جو اونٹنی کا دودھ ہوتا ہے اگر اس کو آپ تازہ بالکل فریش لے لیں، اس کو بوائل نہیں کرنا ہے، فریش لے لیں اور اسی وقت پی لیں آپ 5 سے 10 منٹ کے اندر، اس سے بھی ہر قسم کا ورم چلا جایا کرتا ہے۔